تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ بے شک امر معروف و نہی منکر یہ دونوں بنیادی فریضے ہیں، مگر ان فریضے کے ادا کرنے کا ایک مسنون متعین طریقہ ہے. اس طریقے کو سیرت میں دیکھو، اس طریقے کو سیرت میں دیکھو. یہ نہیں کہ منکر سے روکنے میں جس طرح چاہو روکو، معروفات بلانے میں جس طرح چاہو معروفات بلاؤ، نہیں، بلکہ یہ غور کرو کہ سیرت میں اس فریضے کی ادائیگی کیا طریقہ ہے. کیونکہ لوگوں سے غلطیاں ہوں گی، لوگوں سے غلطیاں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے بھول چلی آ رہی ہے. کہاں سے؟ آدم بھول چلی آ رہی ہے. غلطیاں لوگوں سے ہوں گی، لیکن غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی ہوتی ہے انفرادی زندگی میں کہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے. ایک غلطی ہوتی ہے اجتماعی زندگی میں کہ آدمی کام میں بے اصولی کر رہا ہے. یہ اجتماعی غلطی ہے. کام میں بے اصولی اجتماعی غلطی ہے. سنو توجہ سے بات. کام میں بے اصولی اجتماعی غلطی ہے جس کا اثر اجتماعی طور پر پڑے گا، اور ایک ہے انفرادی غلطی کہ جس کا اثر انفرادی طور پر پڑے گا. دو قسم کی غلطیاں ملیں گی، دو قسم کی غلطیاں کی مثالیں ملیں گی صحابہ کی زندگی میں. ایک وہ جس کا جو اجتماعی کام سے متعلق غلطی ہے، ایک وہ جو انفرادی زندگی سے متعلق غلطی ہے، جسے میں نے واقعات درج کیے. یہ انفرادی زندگی ہے. ایک اجتماعی زندگی ہے کہ کام کرنے والے کام میں بے اصولی کریں، کام کرنے والے کام میں بے اصولی کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی کام میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب تک تو میں نے جو کچھ عرض کیا وہ یہ عرض کیا کہ آپ نے انفرادی زندگی میں شریعت کے خلاف، اسلام کے احکام کے خلاف غلطی کی تو آپ نے کیا معاملہ کیا. جن سے اجتماعی کام میں غلطی ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. شیطان گھس جائے گا، دھیان رکھنا چاہیے. فوراً سنت ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمارا مزاج یہ بن کر رہ گیا کہ جب کسی سے اجتماعی کام میں غلطی ہو جائے تو اس کو اجتماعی کام سے الگ کر دو. بس امت کا جو تفریق ہے، امت میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ فرقے صرف اجتماعی کام سے لوگوں کو الگ کرنے کی وجہ سے بنے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. غلطی کرنے والے کو اجتماعی کام سے الگ کرنا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے، اور غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے. غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول مت کرو، کیونکہ جن کے مزاج میں انتقام اور تکبر ہوتا ہے وہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ عذر قبول کر لیں تو جو ان کا غصہ ہے، جو ان پہ انتقام کا جذبہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. سمجھ آئی نا میری بات؟ دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. جن کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس لیے عذر قبول نہیں کرتے کہ ان کا عذر اگر قبول کر لیں گے تو پھر جو اپنی طبیعت پر بدلہ لینے کا غلبہ ہے اور انتقام کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہوگی.
انتقام کی چاہت پوری نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اس لیے معاف کیا کہ انتقام کا جذبہ نہیں تھا. یہ نبوت بادشاہت کا فرق ہے. بادشاہ سزا اس لیے دیتے ہیں مجرموں کو کہ وہ انتقام کے جذبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انتقام کے جذبے کو پورا کرنا اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے انتقام کی، انتقام لینا ہے، تو وہ عذر قبول نہیں کرتے. بہت توجہ سے بات سنو. جن سے انتقام کا جذبہ ہوگا وہ کسی کا عذر کو قبول نہیں کریں گے، کسی کا عذر کو قبول نہیں کریں گے. یوں کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ میری بات سنیں توجہ سے. صحابہ کرام میں کفار سے انتقام کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ہدایت کا جذبہ غالب تھا. ہدایت کا جذبہ غالب تھا. اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تمہیں ان سے انتقام لینا ہی ہے، ان سے انتقام لینا ہی ہے، تو پھر تم ایک کے بدلے ایک کو ختم کر سکتے ہو. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے میرے چچا حمزہ کو جس طرح قتل کیا ہے اور جس طرح ان کو مسلح کیا، ان کا ناک کان کاٹے، ان کے چہرے کو بدلا، میں حمزہ کے بدلے میں 70 مشرک قتل کروں گا. 70 مشرک قتل کروں گا. یہ آپ نے قسم کھائی. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو تم اتنا کر سکتے ہو جتنا ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. ایک آدمی کو تم حمزہ کے مقابلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا. جیسا کہ محبت میں اور جس طرح کا بے ایمانہ قتل ہوا ان کا، اس پر آپ نے یہ قسم کھائی، محبت اور تعلق اور بشریت. لیکن اللہ کی جزا تنبیہ ہو گئی، آپ نے قسم کا کفارہ دیا. ایک عورت نے آپ کے لیے کھانے میں زہر ملایا، آپ نے کھایا بھی، اس اثر بھی آپ پر ہوا. صاحب نے عرض کیا کہ اسے پکڑیں، مایا کہ نہیں. جب جبریل نے مجھے بتا دیا آ کر کہ کھانے میں زہر ہے، تب اس عورت کا پیچھا کرنے اور مجھے اس سے بدلہ لینے کی کیا ضرورت؟ کیا کرو، معاف کر دو. ہم نے عرض کیا کہ ضروری باتیں عرض کرنی ہے کہ انتقام کا جذبہ نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں، کیونکہ سب کی ہدایت اور سب کی نجات مطلوب ہے. ہم نے ایک عرض کیا کہ جب انتقام کا جذبہ ہوتا ہے نا تو درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. انتقام کا جذبہ ہوتا ہے تو عفو کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ درگزر کو وہ آدمی پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی سے اپنی معافی اپنے لیے چاہتا ہے. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. کتنی صاف بات ہے کہ تم مخلوق سے درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ خالق تمہیں معاف کر دے؟ اس پر اگر ہم غور کریں کہ مخلوق کو معاف کر دو، مخلوق کو معاف کر دو، خالق تمہیں معاف کر دے گا. کیونکہ معاف نہ کرنا کسی کو یہ کبر کا ایک جز ہے. یہ کبر کا ایک جز ہے، کیونکہ آدمی معاف کرنے کو
پسند نہیں کرتا، معاف کرنے کو پسند نہ کرے، یہ تکبر کی علامت ہے. ورنہ جس میں تواضع ہوگی وہ اس لیے معاف کر دے گا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اگر آدمی اپنے گناہوں سے پریشان ہو تو معافی کو پسند، مخلوق کو معاف کرنے کو پسند کرے گا. اپنے گناہوں سے اگر پریشان ہے تو معاف کرنے کو پسند کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے مخلوق کو معاف کر دیا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ سے معاف کر دے؟ ہم نے عرض کیا کہ لوگ معاف نہیں کرتے اس خیال سے کہ بھئی ہمیں ان کی معافی پر، ان کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. ارے کیا بات ہوئی؟ تم اپنے کام کو کرتے رہو، اپنے کام کو کہتے رہو، جو تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کے مطابق کام کریں ان سے کام لو. آسان بات. اس الجھن کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی خبر نہیں ان کے دل میں کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں خبر نہیں کے دل میں کیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کا دل جو ہے ٹٹولنے کی؟ تم یہ دیکھو کہ وہ ظاہری طور پر صحیح کام کر رہے یا نہیں. ہم عرض کرتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ میری ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو، ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ایک ہاتھ مونڈے سے کاٹ دے، دوسرا ہاتھ میں میرے تلوار، ایک ہاتھ سے میرا کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں میرے تلوار. میں نے ایک ہاتھ کٹنے کے بعد اپنا اس کافر کا پر حملے کا ارادہ کیا، وہ بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا اسے قتل کرنے کے لیے. جب میری تلوار اس کے سر پر آ گئی اور وہ میرے قابو میں آ گیا، اسے نظر آ گیا کہ میرے قتل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسے قتل کر دیا. کہ تو نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ اسے کلمہ پڑھ لیا. ارے اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور وہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا کیونکہ اب اس کے بعد بچاؤ کو کوئی راستہ تھا نہیں. میں نے اس لیے تلوار اس پر چلا دی کہ یہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، جان بچانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر تلوار حرام ہو گئی اس کے کلمہ پڑھتے ہی. وہ بار بار کہہ رہے صاحب یہ میرا ہاتھ کاٹ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ کاٹا تھا کفر کی حالت میں اور تو نے تلوار اٹھائی اس پر اس کے ایمان کی حالت میں. سوچو تو صحیح، یہ ہے ہماری سوچ. اس نے تو تمہارا ہاتھ کاٹا تھا جب وہ کافر تھا اور تم نے اسے قتل کب کیا؟ جب وہ مومن تھا. سوچو تو صحیح. کمال ہو گئے. اتنی بھی بدلہ لینے کی گنجائش نہیں رہی کہ جب وہ کہہ رہا میں مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ. اسے معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کافر کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، اسے کلمہ پڑھوانے کے لیے، اور کلمہ پڑھوانے کے لیے بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھوانے کے لیے بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر قتل کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے. حضور اکرم میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو نہ مانے پھر کیا معاملہ کریں.
ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات دوپہر کو قیلولہ کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. اللہ کا سیفہ الشجر ویقیل تحت الشجر. اچانک ایک دیہاتی آیا، روایت میں ہے اس نے آپ کو تنہا پایا، تلوار اٹھائی اس نے درخت سے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ اکیلے، صحابہ میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں، اور اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور یہ کہا کہ بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو یہ بچانے والا. آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے. چنانچہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے یہ نہیں کہا اللہ بچائیں گے. دیکھو اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کن خیر آخر، میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں. میں نے تو بے شک آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ تھا، میرا تو برائی کا تھا آپ کے ساتھ، مگر آپ میرے ساتھ معاملہ برائی کا نہ کریں. حالانکہ آپ اپنی حفاظت کے لیے یا انتقام کے لیے قتل کر سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تلوار ہاتھ میں لے کر یہ نہیں کہا میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ اسلام لے آ. نہیں، یہ نہیں ہے روایت میں. یہ نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ اسلام لے آ. آپ نے تلوار نیچے رکھ کے پوچھا اسلام لاؤ گے؟ نہ کہا نہیں میں اسلام نہیں لاؤں گا، لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا مقابلہ اس دین کے کام میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا. نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. نہ اسے اسلام پر مجبور کیا، نہ اسے اپنے لیے اپنے قتل کے ارادے کا انتقام لیا، نہ یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بات کو قبول کر لوں اور معاف کر دوں، یہ دوبارہ تلوار اٹھا لے. اس کا بھی خطرہ نہیں تھا. میں اسلام تو میں قبول کرتا نہیں، اسلام تو میں قبول کرتا نہیں، البتہ میں آپ سے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور جو مخالفت کریں گے آپ کی میں ان کی مدد نہیں. یہ ایک طبقہ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک طبقہ ہے جو اپنا راستہ لے کر ایک طرف ہونا چاہتا ہے. ان کا یہ راستہ چھوڑ دو، ان کے لیے راستہ چھوڑ دو. کیوں آپ کسی کے پیچھے پڑے زبردستی کہ نہیں جی آپ ہماری بات مانیں؟ جو تمہاری بات کو قبول کرے اسے کام لو، ہماری بات کو قبول نہ کرے کوشش کرو، مجبور نہ کرو. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی عذر کرے اس کو عذر کو قبول کر لو. حضور کو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اسلام تو قبول کرتا نہیں، لیکن میں آپ کا پیچھا آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا، اور آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کروں گا. میں چاہوں ٹھیک ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یہ کافروں کے لیے تھا. مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے سمجھ لیا. ایک دفعہ نماز کو کہا، دوبارہ کہا میاں بس لا اکراہ فی الدین، آپ کہہ چکے نماز کے لیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو. ہاں یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے دیا کہ کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو، کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو. جی ہاں لا اکراہ فی الدین. اور لوگوں نے کیا بنا لیا کہ میاں نماز کے لیے دفعہ کہہ دیا بس دین میں زبردستی نہیں ہے. کہ نہیں، تم لوگوں کو فرائض پر آمادہ کرتے رہو، خوشامد کرتے رہو. ایک مسلمان جو اسلام اور فرائض کا مکلف ہے اس کو آمادہ کرنے اور کوشش کرنے کا کیا درجہ ہوگا
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اسلام کے لیے آمادہ کرنے پر کوشش کرتے رہے حکیم بن کیسان کو، یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہو گئے. سوچو، جو اسلام کا فرائض کا مکلف ہے اس کو آمادہ کرنے میں کتنی قوت اور محنت کی ضرورت ہوگی، جب وہ کافر جو اسلام کا مکلف نہیں ہے، جو فرائض کا مکلف نہیں ہے، آپ اس کو تیار کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے عرض کیا حضور قبول کرو، حضور قبول کرو، حضور قبول کرو. حضرت حاتب نے مکے والوں کو خط لکھ دیا، مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تم پر حملہ ہونے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جیش لے کر آ رہے ہیں سیل کی طرح جو تمہیں بہا کر لے جائے گا، سیلاب کی طرح. یہ خط لکھ دیا مکے والوں کو. ادھر خط چلا مکہ مکرمہ کے لیے، ادھر وحی آ گئی آسمان سے کہ عورت خط لے کے جا رہی ہے، خط منگواؤ. آپ نے حضرت عثمان حضرت مقداد کو بھیجا، تیز گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، یہ خط لے کر آؤ. یہ گئے، جا کے اس سے ملاقات کی، عورت مل گئی اسی جگہ جہاں آپ نے فرمایا، روضہ خاخ پر. روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں عورت مل گئی. خط نکالو، خط. کیسا خط؟ میرے پاس تو خط نہیں ہے. کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے نبی ایک بات کہیں اور وہ غلط ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے. سورج کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، لیکن آپ کی بات فرمائیں اور وہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، آپ کا ہر قول وہی ہے. چنانچہ عورت سے کہا نکال دو پرچہ ورنہ تمہیں ننگا کر کے تلاش کریں گے. اس نے فوراً پرچہ نکال کے دیا، یہ لے کر آئے، کھلا. حاتب کی طرف سے مکے والوں کے نام. حضرت نے فرمایا یہ منافق ہے، منافق، اجازت دیجیے میں اسے قتل کر. خیانت کرو، آپ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ملا ہوا ہے اندر اندر. دیکھو تو صحیح، آخر اتنا بڑا ثبوت مل گیا، اور کیا چاہیے کہ نہیں، یہ معلوم کرو کہ ایک مومن سے یہ غلطی کیوں ہوئی، ایک مومن سے یہ خطا کیوں ہوئی، یہ معلوم کرو. حاتب آؤ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، حاتب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا. عرض کیا کہ